قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة ينجي من الغم والهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے اب حضرت کے سامنے اور آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ارادہ ہے کہ بعض وہ کلمات بتا دوں کہ جن سے انسان مختلف پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہوتا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بتائے اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کریں. ذہنی پریشانی، جسمانی تکلیف یا خوف اور ڈر، زمانے کے حوادثات، حادثے کی تو کوئی گارنٹی نہیں، کسی وقت بھی کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے. بس اوقات انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا، بوڑھا ہو کے مروں گا، یا بیمار ہوں گا، بیمار ہو کے کہیں دنیا سے جاؤں گا. ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس کے وقت گمان میں نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا. یہ دنیا جگہ ایسی ہے، یہاں اپنی آنکھوں سے اپنے کندھوں پہ کتنے سالوں کو اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں. حالانکہ جنازے کے ساتھ چلنے کا، جنازہ اٹھا کے لے جانے کا اور ایک ایک کر کے اٹھانے کا یہ جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا ہے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، اس کی حکمت فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ رہے ہر وقت کہ میں نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے ادھر جانا ہے. قبرستان جا کے، عالم برزخ جا کے دنیاوی زندگی اور عملی زندگی کا خاتمہ ہو کے جزا والی یا سزا والی زندگی کا آغاز ایک دن ہونا ہے. لہذا اس کے لیے میں نے تیار رہنا ہے، اس کے لیے میں نے تیار رہنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اٹھانے کا طریقہ اپنایا اور ہمیں پیچھے چلنے کا حکم دیا کہ کندھوں پہ جنازہ ہو اور پیچھے لوگ چلنے والے ہوں، یہ سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، غور فکر کرتے ہوئے کہ یہ بھی تو ہم میں اس طرح چل پھر رہا تھا، کتنے لوگوں کو اس نے کندھا دے دیا تھا، آج یہ جا رہا ہے، کل پہلے جانا ہے. آج کا مسلمان، آج کا وہ ان باتوں کو نہیں سوچتا. نام کا مسلمان ہے اس لیے تو پریشان ہے، اس لیے تو پریشان ہے. وہ یوں لگ رہا ہے جیسے دنیا میں شرارتوں کے لیے آیا ہو، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے آیا ہو، دوسرے کے لیے منصوبے بنانے کے لیے آیا ہو، اور قبر کو بھولا ہوا ہے، قبر کو، موت کو بھولا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، ان کے لیے کام دیکھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ان کی ٹانگیں کھینچتا ہے، ایسے بندے کو اللہ ذلیل کرتا ہے، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن سمجھ نہیں رہے ہم تو حدیث میں صحیح، جو دوسرے کے لیے گڑھپ ہوتا ہے خود اس میں گرتا ہے، دوسرے کے لیے گڑھپ ہوتا ہے خود اس میں گرتا ہے. مسلمان تو جسم واحد کی طرح ہے، جسم واحد کی طرح ہے. اگر پورے جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہو
تو سارا کا سارا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اللہ کے حبیب نے جو یہ ارشاد فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی ہمدردی، خیرخواہی، باہمی محبت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ یوں لگے کہ گویا وہ جسم واحد کی طرح ہے۔ جیسے جسم میں کئی تکلیف ہو، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کہیں مسلمان کسی دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو، اس کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین والوں کو تکلیف ہے، بڑی مصیبت میں ہے، لیکن میں نے سنا پنجاب کا وزیر اعلیٰ 15-16 دن کے لیے کوئی ناچ گانے کی شو بنانا چاہتا ہے اور اس کا پروگرام بنایا ہے اس نے۔ یہ ہمارا حال ہے، گویا اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان جب یہ ایسے پروگرامات منعقد کریں گے، فلسطین والے دیکھیں گے، وہ کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ وہ سب سے زیادہ توقعات پاکستان اور پاکستانی عوام سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب بھی ہم ان سے مایوس نہیں ہیں۔ تو ظاہر عوام کے دلوں میں ہمدردیاں تو ہے، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے چندہ بھی کر رہے ہیں، امداد بھی بھیج رہے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ حالانکہ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں، اگر تم جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، تمہاری کچھ مجبوریاں ہیں جہاد کرنے سے، لڑنے سے، تو مدد تو تم پہنچا سکتے ہو، مدد تو پہنچا سکتے ہو۔ ہمیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے دوائی نہیں ہے۔ کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا آپریشن کرنے کے لیے بے ہوشی کی دوا نہیں ہے کہ اس کو بے ہوش کیا جائے اور اس جگہ کو سیا جائے، اس کا آپریشن کیا جائے، اس کے لیے دوائیں نہیں ہے۔ زخمی جو ہے نا، زخموں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی دوا نہیں، علاج معالجے کا انتظام نہیں ہے۔ گاڑیوں پہ نیچے زمین پہ، چٹائیوں پہ، جو بھی جگہ مل جائے جو ملبے سے کیا ہو، خالی ہو، اس جگہ پہ مریضوں کو، زخموں کو ڈالتے اور اس طرح تڑپتے جان لے لیتے۔ تو اسلامی ممالک کے حکمران کو بالکل بے حسی کا مظاہرہ کرا، بالکل بے حسی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور ہمیں جیسے حدیث میں کہا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ وہ محبت نصیب فرمائے، وہ اتحاد نصیب فرمائے، وہ خیر خواہی، ہمدردی نصیب فرمائے کہ بالکل ہم جسم واحد کی طرح لگے، یا عمارت واحد کی طرح لگے، عمارت واحد کی طرح لگے۔ قرآن نے تو مسلمانوں کی صفت یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت ہے، آپس میں بڑے نرم ہیں، رحم دل ہیں۔ لیکن آج مسلمان ایک دوسرے کے لیے تو بڑے سخت ہیں، ایک دوسرے سے بیزار ہیں، ایک دوسرے نفرت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، ایک دوسرے کے منصوبے بنانے والے ہیں، اور کافروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج گوریوں کے ملک جانے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کافروں کے ہاں رہتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے محبت نہیں، مسلمانوں سے اور پھر خاص کر غریبوں سے محبت کے بجائے نفرت ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو ایمان والے کی، مسلمان کی صفات آئی ہے، بالکل اس کے خلاف چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دوبارہ کچھ وظائف کا ارادہ تھا کہ وہ بتا دوں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں خود چاہیے کہ ہم پوچھ کے وہ یاد کریں۔ صرف ممبر پہ ایک مرتبہ بتانے سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد نبوی میں حلقے ہوتے تھے، دین سیکھنے والوں کے لیے الگ اور ذاکرین کے حلقے الگ ہوتے تھے۔
دین سیکھنے والوں کے حلقے الگ ہوتے تھے. آج لوگ دنیا کو تو سیکھ رہے ہیں لیکن دین سیکھنے والا کوئی نہیں. دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور دین لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. حالانکہ دنیا مل رہی ہے پیسوں کی، وہ دنیاوی تعلیم بھی پیسوں کی، دنیاوی کاروبار وہ بھی مل رہا ہے پیسوں کا. دین ہمیں مل رہا ہے مفت میں، لیکن صرف دین کی قیمت نہیں تو دین سیکھنے والا کوئی نہیں. اور دنیا کی طرف سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں. تو بہرحال میں نے جو حدیث مبارکہ اللہ کی خدمت میں پیش کی، اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت، کہ لا حول ولا قوت یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہ غم سے بھی نجات دیتے، ہم سے بھی نجات دیتے. اب غم کیا ہے، ہم کیا ہے. غم اس پریشانی کو کہا جاتا ہے جس کا سبب معلوم ہے. گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے. تنگ دستی ہے، پریشانی ہے. کوئی وارث لاپتہ ہے، پریشانی ہے. کسی کی جدائی ہو گئی ہے، پریشانی ہے. کوئی پڑوسی ستا رہے، پریشانی ہے. کسی کا ڈر ہے تو پریشانی ہے. کسی بھی چیز کا ڈر ہے، پریشانی ہے. یا قرض ہے، اس کی پریشانی ہے. تو بہرحال سبب معلوم ہے اور انسان پریشان. لا حول ولا قوت اس پریشانی کو سے بھی نجات دیتا ہے. حدیث کے الفاظ نجات دیتا ہے. لا حول ولا قوت، یہ جو کلمات ہے وہ نجات دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کا دل پریشان ہوتا ہے لیکن سبب معلوم نہیں ہوتا. بیماری کوئی نہیں، تندرستی کوئی نہیں، کوئی اور ظاہر کوئی سبب نہیں ہے، نہ قرض ہے نہ کوئی اور سبب ہے. ہر وقت دل پریشان ہے. اور یہ پھر زیادہ پریشان کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا سبب معلوم نہ ہو اور دل پریشان ہو. تو رسول نے فرمایا کہ ایسی پریشانی سے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھنا وہ نجات دیتا. بلکہ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا مطلب؟ جو اس کا ورد کرے گا اس کو بہت سارا ثواب ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا اس کو. اور دنیاوی ثمرات اور برکات اس کو اس قدر کثرت سے ملیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس قدر کثرت سے ملیں گے دنیاوی ثمرات اور برکات. اس لیے تو معنی یہی ہے لا حول، گناہ سے پھیرنے کی طاقت، گناہ سے بچانے کی طاقت، مصیبت پھیرنے کی طاقت، کسی قسم کی پریشانی پھیرنے کی طاقت، کسی نقصان سے بچنے کی طاقت. اسی طرح ولا قوت اور نیکی کرنے کی توفیق، نیکی کرنے کی توفیق، نیکی کرنے کی قوت، نیکی کرنے کی طاقت، کوئی فائدہ اور بھلائی حاصل کرنے کی قوت اور طاقت، کوئی مفید چیز حاصل کرنے کی طاقت. مختصر یہ کہ دنیا کے جتنے بھی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے بچنے کی اور بھلائیاں اور نیکیاں حاصل کرنے کی قوت اور طاقت اگر ہے تو اللہ کے پاس، اللہ کے پاس. وہ اگر مجھے پریشانیوں سے نہ بچائے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ اگر مجھے فائدہ اور بلائیاں جو ہے نہ پہنچائے تو مجھے کوئی پہنچا نہیں سکتا. وہ بلائی پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اتنے جامع معنی کلمات ہیں. میری عبادت بھی اسی کی طاقت اور توفیق سے، اور گناہ سے بچنا بھی اسی کی طاقت اور توفیق سے ہے. بظاہر چھوٹے کلمات لیکن بڑے جامع معنی ہیں، وسیع مفہوم رکھنے والے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ایسے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے رسول، کافر میرے بچے کو ساتھ جانور پکڑ کے لے گئے، اس کی وجہ سے گھر والے بیوی بڑی پریشان ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھو. اب ایک کتنا بڑا غم تھا. کافر جو اس وقت جانی دشمن تھے مسلمانوں کے, بیٹے کو بھی پکڑ کے لے گئے, اور وہ پھر مسلمانوں کی طرح رحم کے ساتھ مارتے نہیں تھے, قتل نہیں کرتے, بڑی بے دردی کے ساتھ بس اوقات مسئلہ بنا کے وہ قتل کرتے تھے. بیٹا بھی لے گئے, جانور بھی لے گئے, بہت بڑا غم ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت کو کثرت سے پڑھو, انشاءاللہ بیٹا بھی اللہ بچا لے گا, بیٹا بھی آ جائے گا, اور اللہ اس غم سے تمہیں نجات دے دے گا. چنانچہ